السلام علیکم جی، میں آج شیئر کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ میٹھی ٹکیوں کی ریسپی، اور اکثر ہی محرم الحرام یا کنڈوں کے ختم میں یہ بنائی جاتی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی روٹین میں کچھ لوگ بناتے ہیں اور بہت مزے کی لگتی ہیں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف۔ بہت سادہ سی اس کی کوانٹیٹیز اور بہت سادہ سا اس کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے 2 کپ میدا۔ اچھا، یہاں میں یہ کلیئر کر دوں کہ زیادہ کوانٹیٹی سے ہم ہاف کرتے جائیں گے سب چیزیں، تو اگر آپ ترتیب سیٹ کر لیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی، اور آپ اس کو ڈبل ٹرپل جیسے مرضی بنا لیں۔ مثال کے طور پر میں نے لیا ہے 2 کپ میدا، اس میں شامل کر دوں گی 1 کپ، یعنی 2 کپ میدا، 1 کپ پسی ہوئی چینی جو آپ نے پیس کے پاؤڈر فارم میں استعمال کرنی ہے۔ اچھا، اب 1 کپ آ گئی چینی، اس سے بھی ہاف کپ ہم استعمال کریں گے سوجی، اور سوجی کا بھی ہاف کپ یعنی 1/4 کپ جو اس میں جائے گا ملک پاؤڈر۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ملک پاؤڈر آپ یوز کر سکتے ہیں، ایوری ڈے نہیں، وہ ٹی وائٹنر ہوتا ہے، کیمیکل ہوتا ہے، نیڈو اولپرز یا جو بھی ہیں، مطلب آپ کوئی بھی ٹی ملک پاؤڈر استعمال کر لیں۔ تھوڑا سا اس میں الائچی کا پاؤڈر ہم نے استعمال کرنا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اس میں چلا جائے گا 2 چٹکی الائچی کا پاؤڈر، یا آپ فریش الائچی کے دانوں کو بھی کوٹ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 4 ٹیبل سپون کھوپرا اور 3 ٹیبل سپون تل کو ڈرائی روسٹ کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے 4 ٹیبل سپون میلٹڈ گھی آپ نے استعمال کرنا ہے، آئل نہیں یوز کرنا۔ جس طرح ہم سموسوں کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ سموسوں کو اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے، اور اس ڈو کو اس حد تک مکس کرنا ہے کہ یہ جیسے مٹھی سی بنے، اور 4 ٹیبل سپون گھی سے تقریباً یہ اسی فارم میں آ جاتی ہے۔ اگر نہیں تو آپ تھوڑا سا گھی اور شامل کر دیں، لیکن میں نے یہ ٹھیک کوانٹٹی آپ کو بتائی ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ ایسے مٹھی بننے لگے گی تو ہم نے اس کے بعد اس میں دودھ شامل کرنا ہے۔ اس میں تقریباً 1 کپ دودھ جاتا ہے، 1 کپ سے کم ہی جاتا ہے۔ دودھ جو ہے نا ہم نے ٹھنڈا نہیں استعمال کرنا، ذرا مطلب ہلکا سا گرم میں نے استعمال کیا تھا، ورنہ آپ روم ٹیمپریچر کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ شامل کرنے کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا۔ اچھا، اس کو بہت گوندنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس میں چینی بھی استعمال ہوئی ہے، تو یہ بہت سٹکی سی ہوگی ڈو۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ کو ذرا سا پانی سے گیلا کرنا ہے، اور اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے نا یہ تھوڑی سی فارم میں آ جائے گی، تو اس کو ذرا ہینڈل کرنا ایزی ہوگا۔ میں اکثر ڈو نہیں گوندتی، پہلے بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو میں آپ کو اس لیے سجیسٹ نہیں کروں گی، اور یہ ایسے بہت اچھے سے چل جاتی ہے، تو اس کو گوندنا ضروری نہیں ہے اتنا۔ اس کے بعد آپ نے جس سرفیس پہ اس کو بنانا ہے نا، اس کی ٹکیاں بنانی ہیں، اس کو آپ نے آئل سے گریس کر لینا ہے۔ ڈو کو ہم نے نکالنا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنے آرام سے ہینڈل کی جا رہی ہے۔ ہاں، اس کو نکالنے کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ میں نے کیا تھا لیکن وہ کلپ مس ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ کو گریس کر کے اس کے اوپر ڈو کے اوپر اچھے سے پھیر دینا ہے، اور اس کے بعد جس چیز سے آپ اس کو بیلیں گے آپ نے اس کو بھی اچھے سے آئل سے گریس کر لینا ہے، تاکہ ہماری جو مطلب آمیزہ ہے، ڈو ہے، وہ چپکے نہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو بہت پتلا نہیں بنانا، تقریباً ½ انچ کی جو ہے آپ نے اس کی ٹکڑیاں جو ہے کاٹنی ہے۔ کوئی بھی کوکی کٹر استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ، یا کوئی گلاس یا کچھ بھی، مطلب جو سائز آپ کو پسند ہے۔ اچھا، اس کا سائز اتنا چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن میں نے جو ہے ذرا چھوٹے سائز کی بنائی تھی، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے پوری نہیں کھانی ہوتی، تو پھر وہ ذرا چھوٹے سائز کی ٹھیک رہ جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ سب توڑ کر اس کو کھائیں۔ تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا ڈیسنٹ یہی لگتا ہے، لیکن آپ اپنی چوائس ہے، آپ تھوڑی بڑے سائز کی ٹکی کاٹنا چاہ رہے ہیں یا ذرا چھوٹے سائز۔ اور بس اس کی کٹنگ کے بعد آپ نے ڈو کو آرام سے علیحدہ کر لینا ہے، اور یہ جو ہم نے دائرے کاٹے ہیں ان کو آپ نے ایک سائڈ پہ کر دینا ہے۔ اس طرح سے جو لیفٹ اوور ڈو ہوگی اس کو بھی دوبارہ آپ نے سیٹ کرنا اور اسی طرح سے گون لینا ہے، اور اسی طرح سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے۔ تو کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے۔ جو آخری پیڑی بچے گی اس کو آپ ہاتھ سے سیٹ کر لیجیے گا، جیسے ہم پیڑے کو پریس کرتے ہیں تو وہ ٹکی بن جائے گی۔ اس طرح سے کر کے ہم نے سب کو، اس کے بعد آ جانا ہے ہم نے اس کی فرائنگ کی طرف۔ اچھا، ایک اور چیز میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اگر یہ سرفیس پہ، اول تو آپ نے جو سرفیس ہے اس کو آئل سے گریس کر لینا ہے، تو یہ زیادہ نہیں چپکیں گی، لیکن اگر یہ چپک جاتی ہیں تو آپ نے کوئی بھی چھری یا سکریپر میں نے یہاں اس لیے نہیں استعمال کیا کہ بہت سے لوگوں کے پاس سکریپر نہیں ہوتے، تو آپ نے چھری استعمال کرتے ہوئے اس کو آرام سے سرفیس سے الگ کر دینا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس سے ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھ سے اس کو اٹھاتے رہیں اور وہ اس کی شیپ جو ہے وہ خراب ہو جائے سب کی۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے ہم نے اس کو دوبارہ سے سیٹ کر لینا ہے، اس کو دوبارہ سے کٹنگ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آ جانا ہے فرائنگ کی طرف۔ فرائنگ کے لیے ہم نے آئل کو بہت ہلکی آنچ نہیں رکھنی، ٹھنڈا آئل نہیں ہونا چاہیے،
मीडियम से ऑयल गर्म होना चाहिए। लेकिन जब आप इनको टिक्कियों को ऑयल में ड्रॉप कर देंगे तो उसके बाद आपने आंच थोड़ी सी हल्की कर देनी है। ये तकरीबन 4 मिनट में फ्राई होंगी और 4 मिनट में यानी इन पे अच्छे से कलर आना चाहिए। यानी ऐसा भी नहीं कि आप इसको ऑयल में डालें तो एकदम से ब्राउन हो जाए, क्योंकि फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ये इस तरह से क्रिस्पी नहीं होंगी। इस तरह से करते करते हमने इन सबको फ्राई कर लेना बहुत आराम से। कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, ये बहुत आसान सा तरीका है। बस आपने आँच का थोड़ा सा ख्याल रखना है और बस। ये थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी सी राइस भी होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी एकदम होंगी। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बता दूँ, जब ये फ्राई होकर निकलेंगी ना तो ये बहुत सॉफ्ट होंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये क्रिस्पी हुई नहीं है, लेकिन इनको आपने थोड़ी देर ना रख देना है। वैसे कोशिश किया करें कि कोई भी चीज़ जिसको आपने क्रिस्पी रखना है उसके लिए ना आप कोई बास्केट इस्तेमाल किया करें या कोई स्टेनर, ताकि उस पर जब आप रखें तो नीचे से हवा की क्रॉसिंग होती है, चीज़ बहुत अच्छे से क्रिस्पी होती है। तो मैंने भी इसको जो है ना स्टेनर में हर पूर को निकालती थी और जब मैं अगला पूर तैयार होता था तो जो पहले वाला पूर था उसको साइड पे रख देती थी। 4 से 5 मिनट बाद जो है ये खस्ता हो जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएंगी। और ये देखिए हमारी बेहतरीन किस्म की जो टिक्कियाँ हैं ये तैयार हैं। अच्छा, ये सादी और आसान और इतनी मज़े की बनती हैं। अच्छा मीठा है, मतलब मुझे यूँ लगता है कि एक अच्छा मीठा है। आपने अगर घर में बनाना है थोड़ा बहुत रूटीन में भी तो कोई इसमें ऐसे सच खपाई नहीं है। ट्राई कीजिएगा रेसिपी और बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रहे तो फिर हाज़िर होंगी मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।